السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیوں، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے بہت حسین واقعات جو ہیں وہ مرتب ہیں۔ تو جو پچھلی نشست میں ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے ہم اپنا سلسلہ جوڑ رہے ہیں، تو آپ ضرور اس کو سماعت کیا کریں اور آگے بھی ساتھیوں کو شیئر کیا کریں، تاکہ جنہوں نے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی بھی ابھی تک مطالعہ نہیں کیا کسی بھی کتاب کا، تو وہ بھی جب سماعت کریں گے، سن لیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے بھی پڑھ لیا۔ تو میں اب جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے آگے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ کریم سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ اپنی زندگیوں کو صحیح راہ پہ ڈال سکیں، آمین۔ مکہ کا انتظام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا نظم و نسق اور انتظام چلانے کے لیے حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا حاکم مقرر فرما دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مامور فرمایا کہ وہ نو مسلموں کو مسائل اور احکام اسلام کی تعلیم دیتے رہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ فتح مکہ کے بعد کتنے دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ 17 دن تک آپ مکہ میں مقیم رہے، اور ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 18 دن آپ کا قیام رہا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ 19 دن آپ مکہ شریف میں ٹھہرے۔ ان تینوں روایتوں میں اس طرح کی تطبیق دی جاتی ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں مکہ میں داخل ہونے اور مکہ سے روانگی کے دونوں دنوں کو شمار نہیں کیا، اس لیے 17 دن مدت اقامت بتائی ہے، اور ترمذی کی روایت میں مکہ میں آنے کے دن کو تو شمار کر لیا، کیونکہ آپ صبح کو مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور مکہ سے روانگی کے دن کو شمار نہیں کیا، کیونکہ وہ آپ صبح سویرے ہی مکہ سے حنین کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے دونوں دنوں کو بھی شمار کر لیا گیا ہے، اس لیے 19 دن آپ مکہ میں مقیم رہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اسی طرح اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مکہ کی کون سی تاریخ میں فتح ہوا، آپ کس تاریخ کو مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ امام بہقی نے 13 رمضان، امام مسلم نے 16 رمضان، امام احمد نے 18 رمضان بتایا، اور بعض روایت میں 17 رمضان المبارک اور 18 رمضان بھی مروی ہے۔ مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ واللہ عالم۔ جنگ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، جو اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبے کا بے حد احترام تھا، اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب جوگ در جوگ
بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا، ان لوگوں پر غیرت سوار ہو گئی اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتلایا کہ وہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا دریدن بن الحسمہ جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 شوال سن 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین اور انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,909 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زبان سے لفظ نکل گیا کہ آج بلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالی عز و جل کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا، چنانچہ اس فخر اور نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملہ میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جانساروں کے سوا سب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرف ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار ہو کر آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ یا معشر الانصار۔ فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا یا للمہاجرین۔ فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے جو یا معاشر الانصار اور یا للمہاجرین کا نعرہ مارا
تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے زمین زر میں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جبڑ پڑے اور اس طرح جان بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا لمبردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے اور فتح مبین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد و مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا کہ حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اور اپنے رسول اور مسلمانوں پر ایسے لشکروں کو اتار دیا جو تمہیں نظر نہیں آئے اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ حنین میں شکست کھا کر کفار کی فوجیں بھاگ کر کچھ تو اوطاس میں جمع ہو گئیں اور کچھ طائف کے قلعے میں جا کر پناہ گزیر ہو گئیں۔ اس لیے کفار کی فوجوں کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے اوطاس اور طائف پر بھی حملہ کرنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں تھوڑی سی فوج اوطاس کی طرف بھیج دی۔ درید بن اسما کئی ہزار کی فوج لے کر نکلا۔ درید بن اسما کے بیٹے نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر ایک تیر مارا اور حضرت ابو عامر اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ اپنے چچا کو زخمی دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اپنے چچا کے پاس آئے اور پوچھا کہ چچا جان، آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟ تو حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ سے بتایا کہ وہ شخص میرا قاتل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بڑے ہوئے اس کافر کو قتل کرنے کے لیے دوڑے تو وہ بھاگ نکلا، مگر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور یہ کہہ کر کہ اب بھاگنے والے، کیا تجھ کو شرم اور غیرت نہیں آتی؟ جب اس کافر نے یہ گرم گرم طعنہ سنا تو ٹھہر گیا۔ پھر دونوں میں تلوار کے دو ہاتھ ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر اس کو قتل کر کے دم لیا۔ پھر اپنے چچا کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ چچا جان، خدا نے آپ کے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے زانوں سے وہ تیر کھینچ کر نکالا تو چونکہ زہر میں بجھایا ہوا تھا تیر، اس لیے زخم سے بجائے خون بہنے لگا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنایا اور یہ وصیت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ وصیت کی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہو کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے چچا کا سلام اور پیغام پہنچایا تو اس وقت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بان کی چارپائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کی پشت مبارک پر اور پہلو اقدس میں بان کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگوا کر وضو فرمایا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا
کہ آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ کر اور اس طرح آپ نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل تو ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت کے دن بہت سے انسانوں سے زیادہ بلند مرتبہ بنا دے۔ یہ کرم دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل تو عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما۔ حضرت عبداللہ بن قیس حضرت ابو اشری موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ بہرکیف حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درید بن اسما کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اسلامی علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ درید بن اسما بڑھاپے کی وجہ سے ایک ہودج پر سوار تھا۔ اس کو حضرت ربیہ بن رفیع رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اسی کی تلوار سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیا اور سب گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ یہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو شناخت کے لیے بارگاہ نبوت میں لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا اور کچھ اونٹ کچھ بکریاں ان کو دے کر فرمایا تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر پر چل کر رہو، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے قبیلے میں پہنچا دی گئیں۔ تو ساتھیو، یہاں تک آج ہم نے پڑھ لیا اور آپ نے یقیناً سماعت کر لیا۔ تو انشاءاللہ العزیز کل یہیں سے آگے سلسلہ جوڑیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، اور ہم اپنی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑیں اور اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایسے کام کریں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی راضی ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اور اللہ کریم ہمیں کافروں کے فتنوں سے محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔